اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 56۔ کل آپ کہتے یعنی مشرکوں سے ان کے عقیدے کی صحت کے بارے میں دلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں جن کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہے تو ادعو الذین زعمتم من دونہ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، یعنی جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ معبود ہیں، یعنی تم ان کی طرف توجہ کر کے دیکھو، وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی یہ خود ساختہ معبود فکر اور سختی وغیرہ کو بالکل دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی بدلنے کا، اور نہ یہ باطل معبود کسی سختی کو کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہی کر سکتے ہیں۔ بس جب ان باطل معبودوں کی یہ اوصاف ہیں تو تم اللہ کے سوا انہیں کس لیے پکارتے ہو؟ یہ کسی کمال کے مالک ہیں، نہ افعال نافع کے۔ تب ان بے بس اور بے اختیار ہستیوں کو معبود بنانا عقل اور دین کی کمی اور رائے کی سفاہت ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے جب انسان سفاہت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو اپنے گمراہ آباء و اجداد سے اخذ کرتا ہے تو اسی سفاہت کو انتہائی درست رائے اور عقل مندی سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ واحد کے لیے جو تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اخلاص کو صفاحت خیال کرتا ہے۔ یہ کتنا تعجب خیز معاملہ ہے۔ جیسا کہ مشرکین کا قول ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا ہے؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو قادر مطلق ہے، جو مخلوق پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرشتے، مسیح علیہ السلام اور عزیر خود اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ماں سوا فرشتوں، بزرگوں، بتوں، مجسموں، نبیوں اور جنوں کو معبود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کے لیے کیا دلیل دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت کو ٹال سکے یا مصیبت کا رخ موڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصیبت دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بندے کا اس کی قسمت کا مالک ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف سے وسیلہ، قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 57۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ آیت عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے اور ان کے پجاری اس بات سے بے خبر رہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، الی ربہم الوسیلہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ مشرکان ہی کی پرستش کرتے ہوئے جاہلی شریعت پر قائم رہے۔ یدعون، وہ پکارتے ہیں یعنی انبیاء، صالحین اور فرشتوں کو، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ، قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، یعنی مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں
وہ تو ان کی عبادت کے بارے میں نہیں جانتے، وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ واو سین لام ہے، جس کے معنی عربی زبان میں رضا اور رغبت سے کسی کا قرب حاصل کرنا مذکور ہے۔ اصطلاحی طور پر وسیلہ سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں 2 جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سورۃ المائدہ آیہ 35۔ اور دوسرا مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کو دہراؤ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے، اور میں امید رکھتا ہوں وہ بندہ میں ہی ہوں، تو جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب کے خوف کی وجہ سے ہر اس کام سے رکتے ہیں جو عذاب کا موجب بنے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے، یعنی آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اس لیے ان اسباب سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بننے والے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب، یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 58۔ کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والی کوئی بستی ایسی نہیں جسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاکت یا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قوموں اور بستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے، خواہ کوئی قوم کتنی طاقتور اور مضبوط ہو، بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کا بیان اس آیت میں ہے کہ کافروں کی ہر بستی پر تباہی آنے والی ہے، اس کے تمام باشندے عذاب سے تباہ کیے جائیں گے، قتل کا عذاب بھیجا جائے گا یا جس عذاب کو اللہ تعالیٰ چاہے بھیج دے۔ اور کتنی بھی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، پھر اس کو فرمایا لکھو، اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو اندازہ ہر چیز کا جو ہوئی اور ہونے والی ہے، ابتدا تک یعنی قیامت تک۔ تباہی اور عذاب نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کا کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ سورۃ الطلاق آیہ 9۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ جس نے لازماً واقع ہونا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ عذاب آئے جھٹلانے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے
اور رسولوں کی تصدیق کرنی چاہیے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرا فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہمیں نہیں روکا ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 59۔ اور ہمیں نہیں روکا ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کے مطالبے کو پورا نہ کیا جائے تاکہ وہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں۔ یہاں رب العزت نے واضح فرمایا کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ان کے مطالبات پر معجزات نازل نہیں فرمائے، کیونکہ اگر وہ اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ سورۃ انبیاء آیا 6۔ معجزات رسولوں کی سچائی کے ثبوت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ معجزات کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ، اللہ تعالیٰ نے سمود کی طرف جو معجزہ بھیجا وہ ایک معین چٹان سے عظیم اونٹنی کا پیدا ہونا ہے۔ اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر تھا، جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن کسی اور کو پانی نہیں ملتا تھا۔ سمودیوں نے اس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کی پاداش میں ان پر عذاب آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا علیہ السلام نے 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اسی طرح اگر ان پر معجزات آتے تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم خوف دلانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آیات کا مقصد ڈرانا ہی تھا تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفے میں زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی جانب جھکو، تمہیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے، آپ نے فرمایا تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے، دیکھو اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَ وَالْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی ہے، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 60۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ترغیب دی گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کو گھیرنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ کر دیا جائے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیہ 30۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، بس ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں یہ چھپ سکیں، اور کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر پناہ لے سکیں۔ اور یہ چیز عقل مند کے لیے ان امور سے باز رہنے کے لیے کافی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس نے تمام لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اہل مکہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، جو وہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اس سے مراد آئندہ بدر کے میدان میں حاصل ہونے والی فتح بھی ہو سکتی ہے، اور فتح مکہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور سب قابو میں آنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شب معراج ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو منظر دکھایا گیا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ رویا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، یعنی خواب نہ تھا۔ معراج ہوئی، یعنی جب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی تو اس کی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی کوئی نشانی دریافت کی، بیت المقدس کا نقشہ، اپنے قافلہ کی خبر دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی حالت و نقشہ بیان کیا اور قافلہ کی کیفیت بھی ظاہر کر دی۔ اس پر ولید مغیرہ بولا یہ شخص جادوگر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی ہے۔ قرآن مجید میں جس درخت کی برائی کی گئی ہے وہ زقوم ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کھانا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ تخویف ان کی سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ شر کی محبت اور خیر سے بغض رکھنے اور خیر کی عدم پیروی کے بارے میں یہ بلیغ ترین پیرایا ہے۔ معجزات کی وجہ سے دل کے اندر کی حالت نہیں بدلتی، چونکہ ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور انکار ہے، اور اس وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی سرکشی سے بچائے، ہمیں اپنی سماع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کب ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔